السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہریانہ کے ایک ضلع سے ایک بڑا ہی شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ جہاں صرف 9 سال کی بچی ماں بنی ہے اور اس کا ذمہ دار اس بچی کا 11 سالہ سگا بھائی ہے۔ یہ خبر دل کو چیر دینے والی ہے کہ ایک ننھی سی بچی جو ابھی کھیل کود اور تعلیم کے مرحلے میں تھی وہ ظلم اور غفلت کا شکار ہو گئی، اور اس بچی کے ساتھ یہ درندگی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے سگے بھائی کی طرف سے ہوئی ہے جس کی عمر صرف 11 سال بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک خاندان یا ایک برادری کا نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ ہم بچوں کی طرف سے کس قدر لاپرواہی اور بے حسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ سماج کس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ کلیوگ اپنی چرم سیما پر ہے، یعنی زمانے میں بگاڑ، اخلاقی گراوٹ، ناانصافی اور خرابی اپنی آخری حد تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجرم صرف یہ بچے ہی ہیں؟ نہیں، ان سے بڑے مجرم ان کے ماں باپ ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو گھر میں ایک ایسا ماحول دیا کہ جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا، ان کی ڈریس کا انتظام کر دیا، کتابوں کا انتظام کر دیا، وقت پر فیس ادا کر دی اور ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر توجہ دینے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب بچے یا بچی کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب عمر 10 سال ہو جائے اب اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو اور اس کا بستر بھی علیحدہ کر دو۔ کتنا شاندار حکم ایک شریعت کا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے گی، اب 10 سال کا لڑکا اپنی ماں کے پاس نہیں سو سکتا، 10 سال کی لڑکی اپنے باپ کے پاس نہیں سو سکتی۔ اگر 10 سال بھائی بہن کی عمر ہو جائے تو یہ 10 سال کے بھائی بہن ایک بستر پر نہیں سو سکتے، اب ان کے بستر کو علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بہن ہیں، آپس میں پیار و محبت ہے، لہذا ان کو تنہائی میں چھوڑ دو۔ نہیں، آپ تنہائی میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ماں باپ الگ کمرے میں چلے جاتے ہیں اور آپ نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا، ان کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 10 سال کی عمر بھی زائد ہے، بلکہ اس زمانے میں تو جب بچہ یا بچی 7 یا 8 سال کے ہو جائیں تو دونوں کا بستر بالکل الگ ہو جائے۔ 7 یا 8 سال کا بچہ الگ بستر پر سوئے گا، 7 یا 8 سال کی بچی الگ بستر پر سوئے گی۔ 7 یا 8 سال کا لڑکا نہ اپنی ماں کے پاس سوئے، 7 8 یا سال کی بچی نہ اپنے باپ کے ساتھ سوئے، سب کے بستر الگ الگ۔ ہاں، اگر جگہ کی تنگی ہے، بستر کی تنگی ہے، اگر ایک چارپائی پر یا ایک بیڈ پر لٹانے کی ضرورت مجبوری میں محسوس ہو رہی ہے تو اب بھی حکم یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی گول تکیہ لگا دیا جائے تاکہ دونوں کے درمیان فاصلہ رہے۔ دونوں کو ایک ساتھ چمٹا کر اب بھی نہیں لٹا سکتے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ سختی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو موبائل فون ہیں، اگر بدرجہ مجبوری تعلیم کی وجہ سے وہ دیے بھی گئے ہیں تو آپ ان موبائلوں پر اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں۔ سونے سے پہلے ان بچوں سے ان کے موبائلوں کو لے لیں اور ان کی ہسٹری چیک کرتے رہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی واٹس ایپ پر کس سے بات کرتے ہیں، انسٹاگرام پر کس سے بات کرتے ہیں، یوٹیوب پر یا فیس بک پر کیا کیا چیزیں وہ سرچ کرتے ہیں، یا گوگل پر سرچ کیا کرتے ہیں۔ ساری ہسٹری کو اپنی نظر میں رکھنا ضروری ہے، جاسوسی کی نیت سے نہیں، تجسس کی نیت سے نہیں، بلکہ بچوں کی تربیت کی نیت سے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔